السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی دھوکے کی ہار۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ نرم ملائم بادلوں میں ایک دیس پرستان آباد تھا۔ وہاں بہت ساری پریاں امن و امان سے اور مل جل کر رہتی تھیں۔ ان کی سردار رانی پری نہایت اچھے اخلاق کی مالکہ تھی۔ وہ تمام پریوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتی۔ اس کے پاس ایک جادوئی تاج تھا جس کی وجہ سے اس پر کسی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تھا اور وہ جادوگروں کو کسی بھی روپ میں پہچان لیتی تھی۔ پرستان کے اچھے ماحول کی وجہ سے پڑوس میں رہنے والی کانی جادوگرنی حسد میں مبتلا ہو گئی۔ وہ ہر ایک کی خوشیوں سے جلتی تھی۔ بہت سے انسانوں کی زندگیاں بھی اس نے اجیرن کر رکھی تھیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش برسوں سے پل رہی تھی کہ کسی طرح وہ رانی پری کا تاج حاصل کر کے پرستان پر حکومت کرے۔ برسوں کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک دن موقع پا کر کانی جادوگرنی ایک خوبصورت پری کا روپ دھار کر پرستان میں داخل ہو گئی۔ اس کا شیطانی منصوبہ تھا کہ رانی پری سے چھپ کر آہستہ آہستہ تمام پریوں سے دوستی کر لے، لہٰذا وہ پریوں سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ وہ حاضری کے وقت دربار میں بھی جاتی مگر ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی رہتی۔ کانی جادوگرنی خوبصورت پری کے روپ میں رانی پری کی نظروں سے چھپ کر تمام پریوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگی۔ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے پریوں میں خاصی مقبول ہو گئی اور تمام پریاں اسے پسند کرنے لگیں۔ جب وہ پرستان کی پریوں سے پکی دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے شیطانی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روزانہ کئی پریوں سے ملاقات کرتی اور پرستان کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے خیالی پلاؤ پکاتی۔ روزی پری، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارا رنگ کتنا اجلا اجلا ہے اور دانت تو بالکل موتیوں جیسے سفید ہیں۔ سچ پوچھو تو رانی پری کے بجائے پرستان کی ملکہ تو تم ہی لگتی ہو۔ خوبصورت پری کے روپ میں کانی جادوگرنی بولی۔ کیا سچ؟ میں اتنی خوبصورت ہوں؟ روزی پری خوش ہو کر بولی۔ اور نہیں تو کیا، تمہارا رنگ، تمہارے بال اور تمہارا نام تک رانی پری سے کہیں اچھا ہے۔ خوبصورت پری نے مکاری سے کہا۔ مگر ہم رانی پری سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بہت اچھی اور پیاری ہیں۔ روزی پری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا کہ وہ اچھی نہیں؟ مگر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ باری باری سب کو رانی کا درجہ دے۔ آخر کو سب کا ہی دل چاہتا ہے سلطنت کی کرسی پر بیٹھنے کا۔ خوبصورت پری نے مکاری سے ایک اور تیر پھینکا۔ کہ تو تم ٹھیک رہی ہو، روزی پری بولی اور کچھ سوچنے لگی۔ روزی پری کو سوچتا چھوڑ کر کانی جادوگرنی نینا پری کے پاس چلی آئی۔ کیسی ہو حسین پری؟ خوبصورت پری کے روپ میں کانی جادوگرنی نے پوچھا۔ تم تو دن بدن پیاری ہوتی جا رہی ہو، آخر اس خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کانی جادوگرنی مکھن لگاتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر نینا پری شرما گئی اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا واقعی؟ ہاں ہاں بالکل، تمہارے لمبے سیاہ بال اور اونچا قد تمہیں سب سے ممتاز کرتا ہے۔ میں نے تمہارے جیسے بال یہاں کسی کے نہیں دیکھے۔ رانی پری کے بال بھی تمہارے جیسے نہیں، بلکہ تم تو ہر لحاظ سے رانی پری سے اچھی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں کی رانی بن جاؤ۔ کالی جادوگرنی نے نینا پری کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ رانی؟ اور میں؟ نہیں، میں کیسے رانی بن سکتی ہوں؟ نینا پری گھبرا گئی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی ہو۔ یہ کہہ کر کالی جادوگرنی رکی نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ اب اس کی کوشش نگران پریوں تک پہنچنے اور ان سے دوستی کرنے کی تھی۔ جیسے ہی اسے خبر ملی کہ رانا پری اور مونا پری کے نگرانی کا وقت ختم ہوا تو وہ جھٹ سے ان کے پاس جا پہنچی، انہیں بہت سے تحائف دیے اور ان کی خوب تعریفیں کی۔ چند دنوں میں ہی ان دونوں سے اس کی پکی دوستی ہو گئی تو اس نے مکاریوں کا جال پھینکا۔ ارے مونا اور رانا، تم دونوں تو رانی پری کو پنکھا جھلتی ہوئی
بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ تم دونوں خود حسین رانیاں لگتی ہو۔ رانی پری کو چاہیے کہ تم دونوں کو سلطنت کی کرسی دے دے۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہماری رانی ہے، ہم نگران ہی ٹھیک ہیں۔ رانا پری ایک دم بول اٹھی۔ دیکھو، رانی پری اب بوڑھی ہو رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ کسی نوجوان پری کو سلطنت سونپ دیں۔ میرے خیال میں تو سب سے زیادہ حقدار تم دونوں ہو، کیونکہ تم دونوں سب سے زیادہ خدمت کرتی ہو ان کی۔ کالی جادوگرنی نے معصومیت سے کہا تو رانا اور مونا سر ہلا کر رہ گئیں۔ کانی جادوگرنی کا حربہ کامیاب ہو رہا تھا۔ پریاں عادتاً بھولی بھالی اور معصوم تھیں، وہ جادوگرنی کی مکاریاں نہ سمجھ سکیں، جس کا اثر یہ ہوا کہ سلطنت میں بغاوت کی بو پھیلنے لگی۔ کانی جادوگرنی نے جادو کے زور پر پریوں کے دماغوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ ایک دن نگران پریوں کے ساتھ مل کر اس نے منصوبہ بنایا کہ رانی پری کا تاج چوری کر لیا جائے۔ رات کو جب رانی پری اپنے سرہانے تاج رکھ کر سوئیں تو مونا اور رانا پری کی مدد سے کانی جادوگرنی رانی پری کے کمرے میں گھس آئی۔ جادوگرنی کے اندر آنے کی دیر تھی کہ تاج میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جس سے رانی پری گھبرا کر بیدار ہو گئیں اور جادوگرنی غائب ہو گئی۔ مونا، رانا، رانی پری نے نگران پریوں کو آواز دی۔ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ رانی پری نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو کوئی نہیں آیا۔ مونا اور رانا، جو جادو کے زیر اثر تھیں، نفی میں سر ہلا کر بولی۔ اس دن کے بعد سے رانی پری چوکنا ہو گئیں۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ کانی جادوگرنی جو منصوبے کی ناکامی کے بعد پیچ و تاب کھا رہی تھی، نیا منصوبہ سوچنے لگی۔ رانی پری خاموش سی کسی سوچ میں گم رہنے لگی اور اکثر وقت اکیلے گزارنے لگی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کی رایا ان سے خوش نہیں۔ کانی جادوگرنی نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور مونا اور رانا کو ایک بار پھر اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ پوڑیا پکڑو اور اسے بڑی احتیاط سے رانی پری کے کھانے میں ملا دینا۔ کانی جادوگرنی نے نہایت مکاری سے کہا۔ مگر یہ ہے کیا؟ مونا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ڈرو نہیں، یہ بے ہوشی کی دوا ہے، جسے کھا کر رانی پری لمبی نیند سو جائے گی اور میں اس کا تاج اٹھا لوں گی اور یہ تاج پھر تمہارے سر پر سجے گا۔ کانی جادوگرنی عرف خوبصورت پری نے مصنوعی شفقت سے کہا۔ رانی پری مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گی؟ جادو کے اثر کے باوجود مونا کو رانی پری کا خیال تھا کہ وہ تھی ہی اتنی اچھی۔ ارے نہیں، وہ کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم تو ان کی پکی جانشین ہو، ان کے بعد تمہیں ہی رانی بننا ہے، تو بعد میں بننے سے بہتر ہے پہلے ہی بن جاؤ، کانی جادوگرنی نے کہا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے پوڑیا میں جو سفوف مونا پری کو دیا تھا وہ دراصل زہر تھا۔ وہ رانی پری کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تھی۔ مونا پری نے کانی جادوگرنی کے کہنے کے مطابق کھانے میں وہ سفوف ملا کر رانی پری کو پیش کر دیا اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد مونا پری کمرے میں آئی تو رانی پری سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ مونا پری نے جلدی سے خوبصورت پری کو اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد کانی جادوگرنی خوبصورت پری کے روپ میں رانی پری کے کمرے میں داخل ہوئی اور احتیاط سے اس کا تاج اچک لیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس دن تاج کے اندر سے کوئی شور بلند نہ ہوا۔ کانی جادوگرنی بہت خوش ہوئی کہ اس کے جادو نے پورا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے بے سدھ پڑی رانی پری کو اٹھایا اور ایک ویرانے میں پھینک آئی۔ اگلی صبح رانی پری کو نہ پا کر پریاں پریشان ہوئیں، مگر کانی جادوگرنی نے انہیں خوب تسلی دی اور اس دن کو جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ کیا۔ اس دن پرستان میں جشن کا سا سما تھا۔ خوبصورت پری نے سب پریوں کو خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ چند دن تو یہی سب کچھ چلتا رہا، مگر پھر کانی جادوگرنی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ تاج پہن کر سلطنت کی کرسی پر آ بیٹھی اور پورے محل پر اپنا قبضہ جما لیا۔ تو اسے دیکھ کر ساری پریاں حیران ہی رہ گئیں کہ اس نے تو سب کو سلطنت کی رانی بننے کے خواب دکھائے ہوئے تھے۔ آخرکار کانی جادوگرنی نے خوبصورت پرستان پر قبضہ کر لیا
اور پریوں کے ساتھ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ کسی پری کو قید میں ڈال دیتی تو کسی کا کھانا پینا بند کر دیتی۔ پریوں کا حسن دن بدن ڈھلتا جا رہا تھا اور ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جادو کا زور ٹوٹا تو پریوں کو جیسے ہوش آیا۔ انہیں اپنی رانی پری بہت شدت سے یاد آئیں۔ وہ تو سب کے ساتھ بے انتہا پیار و محبت کا برتاؤ کرتی تھی۔ وہ تو سب پریوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ جیسا خود کھاتی انہیں بھی ویسا ہی کھلاتی۔ وہ سب اکثر پرانی باتیں یاد کر کر کے خوب روتی اور اپنی رانی کو یاد کرتی اور اپنے آپ کو کوستی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ایک رات مونا پری کسی کام سے خوبصورت پری یعنی کانی جادوگرنی کے کمرے میں گئی تو خوف کے مارے اپنی جگہ پر جم کر ہی رہ گئی، کیونکہ خوبصورت پری کی جگہ وہاں ایک خوفناک حلیے والی عورت لیٹی ہوئی تھی، جس کے بڑے بڑے دانت منہ سے باہر آ رہے تھے اور نیند میں آدھی کھلی ہوئی آنکھیں جو ٹیڑھی تھی بہت دہشتناک لگ رہی تھی۔ کالا سیاہ رنگ اسے مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ مونا پری نے ایک زور کی چیخ ماری جس سے کانی جادوگرنی کی آنکھ کھل گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں میری نیند خراب کی؟ اس کی تمہیں بہت سخت سزا ملے گی، کانی جادوگرنی دھاڑی۔ مونا پری نے ڈرتے ڈرتے اور کپکپاتے ہوئے سامنے لگے آئینے کی طرف اشارہ کیا تو کانی جادوگرنی نے بے دھیانی میں آئینے کی جانب دیکھا تو خود بھی ایسی زور کی چیخ ماری کہ سارا محل ہی لرز کر رہ گیا۔ وہ تھی ہی ایسی بدصورت کہ اپنے آپ کو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ اب حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی کہ یہ کوئی پری نہیں بلکہ ایک جادوگرنی ہے، جس نے ان کی رانی کو نہ صرف مار ڈالا بلکہ پورے پرستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ پریوں کو اچھا کھانے پینے کو ملتا، نہ ہی اچھا پہننے کو۔ وہ سب ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی اور پچھتاوا ایسا تھا کہ ہر وقت اداس رہتی۔ ایک دن حسب معمول کانی جادوگرنی محل میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ ایک پیاری سی پری اس کے سامنے آئی اور بولی، او کانی جادوگرنی، بہت ہو گیا، بس کر دو یہ ظلم و ستم اور چلی جاؤ یہاں سے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے سامنے کھڑی ہو، کون ہو تم؟ پہلی بار نظر آئی ہو، میں تمہیں ابھی پتھر کا بنا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر کانی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں سامنے کھڑی پری نے کچھ پڑھ کر کانی جادوگرنی کی جانب پھونکا تو کانی جادوگرنی اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ کانی جادوگرنی اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھی۔ کون ہو تم؟ کانی جادوگرنی بولی۔ اتنے میں سامنے کھڑی پری نے کچھ پڑھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تاج آ گیا جو اس نے اپنے سر پر پہن لیا۔ یہ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ کانی جادوگرنی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی کہ یکایک سامنے کھڑی پری کا روپ بدلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رانی پری بن گئی۔ کانی جادوگرنی کے ساتھ ساتھ ارد گرد موجود تمام پریاں دم بخود رہ گئیں اور کچھ تو بھاگ کر رانی پری کے قدموں سے لپٹ گئیں۔ رانی پری نے انہیں اٹھایا اور پیار کیا۔ حیران نہ ہو، میں تمہاری رانی پری ہی ہوں۔ جس رات پہلی بار میرا تاج چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی، میں تب سے ہی ہوشیار ہو گئی تھی۔ مجھے شک تھا جیسے کوئی ہمارے خلاف بغاوت کی آگ لگا رہا ہے۔ میں نے اصلی تاج ایک محفوظ جگہ چھپا دیا تھا اور پھر میرا شک درست نکلا کہ نکلی تاج کو اصلی سمجھ کر نہ صرف چرایا گیا بلکہ مجھے زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس رات کھانا کھانے سے پہلے میرا ہاتھ برتن کو یوں لگا کہ تھوڑا کھانا نیچے گر گیا، جسے میں نے احتیاط سے اٹھا کر کھڑکی سے باہر گھاس پر رکھ دیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس حصے کی گھاس جل کر راکھ ہو گئی، جسے دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا اور میں نے سارا کھانا ضائع کر دیا اور خود سوتی بن گئی۔ یہ جادوگرنی مجھے ویرانے میں پھینک آئی، مگر میں اللہ کے کرم سے محفوظ رہی کہ تاج بھی میرے پاس تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنے دنوں بعد یہاں کیوں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میری پیاری پریوں کو تھوڑا سا تو سبق حاصل ہو کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مل جل کر
اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے۔ جب ہم متحد ہونے کی طاقت کو کھو بیٹھتے ہیں تو دشمن کے لیے پھوٹ ڈلوانے کے راستے صاف ہو جاتے ہیں۔ رانی پری نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی تو ساری پریاں رونے لگیں۔ رو نہیں پیاری پریوں، اور اب پریشان نہ ہو، تمہاری ماں تمہاری رانی پری آ گئی ہے۔ رانی پری نے شفقت سے کہا اور ایک زور کی پھونک کانی جادوگرنی کے اوپر پھونکی، جس سے وہ دھواں بن کر اڑ گئی۔ پریوں نے دھوئیں کی جانب دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ ظلم و ستم اور پریشانیاں دھوئیں کی صورت اڑ کر غائب ہو گئی ہیں۔